اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان لانے اور مسلمان ہونے کی خوبیاں۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی اے بندو، ہم نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور ہم نے تم پر اپنا انعام پورا کر دیا، اور ہم نے اسلام کو تمہارا دین مذہب بننے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کو پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریف میں ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ نعمت اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کے کامل ہونے کی خبر بھی دی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے لیے پسند بھی فرمایا ہے اور اس کو کامل بھی کر دیا ہے۔ تو اس کا یہ اثر ہوگا کہ جس شخص کے پاس یہ اسلام کی نعمت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ دیکھو، نعمت دو قسم کی ہوتی ہے۔ دنیا کی نعمت جیسے کھانا پینا، مال اولاد، عزت آبرو، مکان، زمین جائیداد وغیرہ، ان نعمتوں کا فائدہ دنیا میں ہوتا ہے اور ان کے فائدے کی ایک حد ہے، اور دوسری نعمت آخرت میں، اور ان کے فائدے آخرت میں حاصل ہوں گے۔ یعنی کہ جو دوسری نعمتیں ہیں وہ آخرت میں ملے گی اور ان کے فائدے آخرت میں حاصل ہوں گے، اور ان کی کوئی حد نہیں ہے، اور وہ نعمت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی، جیسے جنت کا ملنا، حوروں کا ملنا، دودھ وغیرہ کی نہروں کا ملنا، اور قسم قسم کی راحت اور لذت حاصل ہونا، کسی قسم کا رنج و غم نہ ہونا وغیرہ۔ دنیا میں چاہے کتنی بڑی خوشی ہو، اس کے ساتھ کچھ تکلیفیں بھی ضرور ہوں گی، مگر آخرت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یعنی کہ جو دنیا میں ہمیں راحت ملتی ہے اور جو نعمت ملتی ہے، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن جو آخرت میں نعمت ملے گی اس میں نہ کوئی تکلیف ہوگی، اور وہ جو رہے گی تو باقی رہے گی، وہ ہمیشہ رہے گی، اور اس میں لذت بھی ہوگی، اور اس میں کھانے پینے میں مزہ بھی آئے گا، جو بھی نعمت آخرت میں ملے گی۔ دنیا کی نعمت ایسی ہے کہ اگر ہم کوئی چیز زیادہ دیر کھاتے ہیں یا زیادہ دن کھاتے ہیں تو اس میں پھر مزہ نہیں آتا، یعنی کہ اس میں ذائقہ نہیں ہوتا، کھاتے کھاتے ایک طرح سے جیسے کہ من بھر جاتا ہے۔ لیکن آخرت میں جو بھی نعمت ملے گی، جو بھی پھل ملیں گے، جو بھی چیزیں ملیں گی، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، نہ ان میں کبھی ذائقہ جو ہے ختم ہونے والا ہے۔ جتنی زیادہ کھاؤ گے، جتنے بھی زیادہ کھاؤ گے، تو نہ ہی اس میں زیادہ مزہ آئے گا، اور کبھی بھی اس کا ذائقہ چینج نہیں ہوگا، جیسے دنیا میں ہو جاتا ہے۔ وہاں کی نعمت بالکل الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ساری ہمیں یہاں پر سمجھائی ہے، اور ہمیں سمجھنی چاہیے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کس طرح سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، لیکن ہم لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنی پڑے گی، تبھی ہمیں جنت ملے گی، اور جنت میں بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی جنت میں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو جیسے یہاں پر سمجھایا گیا ہے کہ جو دنیا کی نعمتیں ان میں تکلیف ہیں، اور یہ ختم بھی ہو جائے گی یہاں کی نعمت اور یہاں کی جو چیزیں ہیں، لیکن آخرت کی چیز کوئی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اچھا جی، یہاں پر لکھا ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تکلیفیں ضرور ہوں گی، مگر آخرت میں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ دیکھو، دنیا کی نعمت 2-4 دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ نقصان ضرور آ جاتا ہے، اور یہ بات مشہور ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ مگر آخرت کی نعمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور دنیا کی نعمت ختم ہونے والی بھی ہیں، اور ان میں کچھ نہ کچھ نقصان اور تکلیف بھی ہوتی ہے۔ دیکھو، کھانا ایک نعمت ہے، مگر اس میں کتنی تکلیفیں ہیں اور محنت ہے کہ زمین کماؤ، بیج ڈالو، پھر اناج نکالو، پھر آٹا پسواؤ، پھر گوندو، پھر پکاؤ، اور پھر کھاؤ۔ دیکھو، یہ کھانے سے پہلے کی تکلیفیں ہیں، اور کھانا کھانے میں اور اس کے بعد بھی تکلیفیں ہیں، یعنی کہ کھانا تو کھانے کے بعد بھی تکلیفیں ہیں، اور کھانا کھانے سے پہلے بھی تکلیفیں ہیں۔ ہمیں کس طرح سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم کھانا کھانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ یہ تو کھانا کھانے سے پہلے محنت ہے، اور اب کھانا کھانے کے بعد کی جو تکلیفیں ہیں وہ دیکھو۔ اچھا جی، کھانا اور اس میں کھانا کھانے کے بعد کی تکلیفیں، مثلاً کبھی مرچ اور نمک زیادہ ہو گیا، کبھی کھانا کچا رہ گیا، کبھی کھانے کے بعد پیٹ میں بوجھ ہو گیا، اور کبھی قبض ہو گیا، اور کبھی ہیجا ہو گیا، یا کبھی دست آنے لگے، یا کبھی کیا ہو گئی، یعنی کہ الٹی لگ گئی۔ تو اس طرح کے کئی مرض ہو گئے۔ تو کھانا کھانے کے بعد میں یہ ایسا بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جو کہ ہمیں یہاں پر سمجھایا گیا ہے۔
اچھا جی، یہاں پر لکھا گیا ہے کہ پھر ڈاکٹروں کے نسخے پیے جاتے ہیں، اور کہیں ہیجے کے لیے چورن کھایا جاتا ہے۔ یعنی کہ جب تکلیفیں ہوتی ہیں تو یہ چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے کہ ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور پھر حکیموں کے نسخے بھی پیے جاتے ہیں، اور ہمیں ہاجمے کے لیے چورن بھی کھایا جاتا ہے۔ تو یہ کئی مرض ہیں، دیکھ لو دنیا کی ایک کھانے میں کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی، یعنی کہ دنیا کا ایک کھانا کھانے کے لیے ہمیں کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی، اسی طرح دنیا کی ہر نعمت کے ساتھ تکلیف بھی لگی ہوتی ہیں، اور آخرت کی نعمت جب ملے گی تو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور نہ ان میں کوئی تکلیف اور محنت اٹھانی پڑے گی۔ جنت میں خوشی خوشی رہیں گے، وہاں جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ دیکھو جنت میں کوئی پھل کھانے کو ہم نے توڑا، یعنی کہ جنت میں ہم کوئی پھل کھانے کو توڑیں گے، یہاں پر اس اچھی طرح سے سمجھایا گیا ہے کہ جنت میں آپ کوئی پھل کھانے کے لیے توڑو گے تو اس میں سے ایک خوبصورت حور نکل آئے گی، یعنی کہ جب ہم پھل توڑیں گے تو اس میں سے خوبصورت حور نکل آئے گی، وہ کہے گی السلام علیکم، پھل الگ کھایا اور مفت میں ایک حور بھی ہاتھ میں آ گئی۔ اگر جنت میں عجیب عجیب حالت ہوں گی، اور جنت میں جتنا دل چاہو کھاؤ اور ہمیشہ کھاتے رہو تب بھی مزہ آئے گا، نہ پیشاب پاخانے کی تکلیف، نہ ہیجے کا ڈر، نہ بد ہضمی کا خطرہ، بس ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور سب کھانا ہجم ہو جائے گا۔ جنت میں بدبو کا نام بھی نہیں ہے، اور دنیا کی نعمت ایسی ہیں کہ اگر ان کو ہمیشہ کھایا جائے تو پھر مزہ نہیں آتا۔ کوئی مرج ہو گیا، یعنی کہ جب ہم کوئی کھانا کھاتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ مرج ہو جاتا ہے، جیسے پیچھے بتایا گیا ہے یہاں پہ کہ کبھی بد ہضمی اور کبھی دست، کبھی الٹی، کچھ نہ کچھ اس میں ہو جاتا ہے۔ تو جو دنیا کی نعمت ہے ان میں تو پریشانی لگی ہوئی ہے، لیکن وہاں پہ نہ کوئی بدبو ہے، نہ کوئی لیٹرنگ پیشاب کی حاجت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور سارا کھانا ہجم ہو جائے گا۔ جنت میں بدبو کا نام بھی نہیں ہے، اور دنیا کی نعمت ایسی ہے کہ اگر ان کو ہمیشہ کھایا جائے تو پھر مزہ نہیں آتا، کوئی مرض ہو جاتا ہے، اور کبھی کوئی نعمت مل گئی اور کبھی نہیں ملی، اور آخر ایک دن دنیا بھی اور دنیا کی نعمت بھی سب ختم ہو جانی ہے اور چھٹ جانی ہے، یعنی کہ جو دنیا کی نعمت ہے آخر ایک دن یہ بھی ختم ہو جائے گی اور سب چھٹ جائیں گی۔ اب خود سمجھ لو کہ دنیا کی نعمت اچھی ہیں یا آخرت کی، اور جنت کی نعمت اور یہاں پر سمجھایا گیا کہ دیکھ لو کہ جو دنیا کی نعمت ہے وہ تو اتنے پریشانی اٹھانے کے بعد حاصل ہو جاتی ہے، اب یہاں پر یہ سمجھ لو، یہاں پر یہ سمجھایا گیا ہے، اور جنت کی نعمت اسلام اور ایمان لانے کے سوا کسی طرح بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ساری چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، اور آخرت میں جو بات آئی ہے، جو ہمیں بالکل آخر میں سمجھایا گیا ہے، وہ یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ ساری نعمتیں مطلب اسلام اور ایمان لانے کے سوا کسی طرح بھی حاصل نہیں ہو سکتی، اور اسلام قبول کرنا، ایمان لانا اور مسلمان ہونا جنت کی نعمت کے ملنے کی جڑ ہے، اور وہ نعمت بھی ایسی پاورفل ہے اور ایسی ہے کہ دنیا کی نعمت ان کے سامنے خاک بھی نہیں، جو دنیا کی جو نعمت ہے وہ کچھ بھی نہیں اس کے سامنے، یہاں پر صاف صاف ہمیں سمجھایا گیا، تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ مسلمان ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر افسوس کی بات، یعنی کہ پھر افسوس کی بات کہ اتنی بڑی نعمت کو چھوڑ کر ہم دنیا کے فنی نعمتوں میں ڈوب جائیں، یعنی کہ یہاں پہ سمجھایا گیا کہ پھر بھی اتنی بات سمجھانے کے بعد بھی کہ افسوس ہے کہ آپ دنیا کی جو فنی نعمتیں ہیں جو چھوٹ جانی ہیں، جن میں تکلیفیں ہیں، آپ اس میں ڈوب جاتے ہیں۔ اسلام کا ماننا اور مسلمان ہونا تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے بدولت دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں، یعنی کہ اسلام کا ماننا اور مسلمان ہونا تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ اسلام کامل دین ہے اور اللہ تعالیٰ کی پوری نعمت ہے، اور اس کو پسند فرمایا ہے، یعنی کہ اس کو پسند بھی فرمایا ہے۔ بس تو یہاں پر سمجھایا گیا ہے کہ جو مسلمان
ہیں وہ بہت بڑی نعمت ہے مسلمان کا ہونا، اور آج کل مسلمان اس بات کو نہیں سمجھتے، اپنا ٹائم یوں ہی ضائع کر رہے ہیں، اور نہ ہی اچھی طریقے سے کسی چیز پہ عمل کرتے ہیں، نہ ہی مسلماننے والا کوئی بات ہے۔ خالی گوشت کھانے سے مسلمان نہیں ہوتا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے طریقے بتائے ہیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنتیں بتائی ہیں ان پر ہمیں چلنا ہوگا۔ تو یہاں پر یہ سمجھایا گیا کہ بس اس سے پورا نفع حاصل کرو، یعنی کہ اس سے پورا نفع حاصل کرو، اپنی حالت کو اسلام کے حکموں کے موافق درست کرو، عقیدہ اور عملوں کو سنوارو۔ اگر تمہارے اندر اسلام کی پوری یعنی کہ جو اسلام کی پوری چیزیں ہیں وہ اسلام کی جو پوری چیزیں ہیں وہ نہیں ہیں تو آپ کے چہروں سے نور اور برکت اڑ جائے گی۔ اپنے چہرے اور اپنا ظاہری جو حساب ہے ایسا رکھو کہ جس سے کہ آپ مسلمان بھی لگیں اور آپ کے چہروں پہ نور بھی ہو۔ یہ تو ساری چیزیں ہمیں یہاں پر سمجھائی گئی ہے کہ آج غیر مسلم بھی تمہارے یہ ڈھنگ دیکھ کر ہنستے ہیں، یعنی کہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی آج کل تمہارے یہ حالت دیکھ کر ہنستے ہیں۔ تو یہاں پر پورے بیان میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ دنیا کی نعمت ایک الگ چیز ہے اور آخرت کی نعمت ایک الگ چیز ہے، اور دنیا کی نعمت ختم ہونے والی ہے اور آخرت کی نعمت ختم نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح سمجھا رہے ہیں کہ یہاں پر اس طرح رہو کہ جیسے کہ تمہارا جو چہرہ ہے ایک دم نور سے بھرا ہوا ہو، اور یہ ہو کہ آپ مسلمان ہیں جب آپ ساری سنتوں پر عمل کریں گے، ساری سنتوں پر چلیں گے، نماز پڑھیں گے اور اپنی اچھی عادت رکھیں گے جو کہ اسلام میں بتائی گئی ہے۔ تو یہاں پر یہ سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو یہاں پر یہ سمجھایا گیا کہ تمہارے چہروں سے ظاہر ہوگا، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی تمہاری اچھی عادت اور اچھے عمل کو دیکھ کر خود بخود اسلام قبول کریں گے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ ہمیں ایسا بن کے رہنا ہے کہ جیسے کہ غیر مسلم بھی دیکھ کے خود بخود اسلام قبول کریں گے، کیونکہ اسلام سچا دین ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اسی لیے اس میں مکان تیز کی طرح اثر ہے، اس کی جو بھی ادائیں ہیں دل کو کھینچ لیتے ہیں، یعنی کہ جو بھی اس کی ادائیں ہیں دل کو کھینچ لیتے ہیں۔ اسلام نور ہی نور ہے اور ہر قسم کی خوبیاں اور بھلائی سے بھرا ہوا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ آج کل ہم نے اسلام کے حکموں سے ایسا منہ موڑا ہے کہ سر سے پاؤں تک اسلام کے حکموں کے خلاف ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی ہم پر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہے دین اسلام، یعنی کہ جو غیر مسلم ہے وہ بھی ہم پر ہنستے ہیں کہ یہ ہے دین اسلام، اگر اسلام کے حکموں کے خلاف ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی ہم پر ہنستے ہیں، یعنی کہ یہاں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے بار بار کہ غیر مسلم بھی ہم پر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہے دین اسلام، یہ ہے مسلمان۔ اگر دین اسلام ایسا ہے جیسے کہ مسلمانوں نے بنا رکھا ہے تو پھر ایسی لوٹ مار سے تو ہم ہی اچھے ہیں۔ یہ انجام ہوا ہماری بد عملی کا، یعنی کہ جب ہمارے پاس عمل ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے اللہ کی کتاب پڑھی نہیں ہے، کچھ سوچا سمجھا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ ہمارا بد عملی کی وجہ سے ہے۔ یعنی کہ بہت سارے مسلمان بیچارے ایسے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ جو کام کر رہے ہیں بس کر رہے ہیں، چل رہے ہیں اسی طرح سے۔ تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں سمجھائی گئی ہیں، یہ سارا ہماری بے عملی کی وجہ سے ہے۔ مسلمان بھائیوں ذرا ہوش کرو، آخر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے، یعنی کہ یہاں پر صاف صاف بتایا گیا ہے کہ ہوش میں آؤ اور ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ اور رسول کو منہ دکھانا ہے، اور یہ نعمت اسلام ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یعنی کہ یہاں پر صاف بتایا گیا ہے کہ نعمت بہت بڑی، یہ جو نعمت ہے جو ہمیں دی گئی ہے، ہم مسلمان ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اپنے ایمان اور عملوں کو درست کر لو، اللہ اور رسول کے حکموں کو معلوم کرو اور ان پر مضبوطی سے چلو، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اس خالق پاک نے ہم کو کیسی اچھی صورت میں بنایا اور کیا کیا نعمت بخشی۔ یہ ساری چیزیں اس میں بتائی گئی ہے، اور ہمیں اب بھی اگر سمجھ نہ آئے تو پھر ہمارے سے بڑا کوئی گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ساری چیزیں سمجھائی جا رہی ہے، تفصیل کے ساتھ سب چیز بتائی گئی ہے، الگ الگ ایک ایک کر کے کہ کھانا کھانے سے پہلے کتنی تکلیفیں ہیں، کھانا کھانے کے بعد کتنی تکلیفیں ہیں، اور دنیا کی جو نعمت ہے ختم ہونے والی اور آخرت کی نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی، وہاں پہ جو چاہیں گے وہ ہوگا، کوئی بھی محنت نہیں، نہ کوئی وہاں پر جو ہے جو یہاں پر دنیا میں ہے بھئی، ہمیں جو چیزیں ہم کرتے ہیں اور تکلیفیں اٹھاتے ہیں
تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، وہاں صرف آرام ہی آرام ہے اور لذت ہی لذت ہے، اور کھانے ایک سے ایک ہیں، اور جو ہم دنیا میں کھانا کھاتے ہیں ایک بار تو اس سے ہمارا من بھرتا ہے، جیسے کوئی بھی سبزی ہم ریگولر کھا رہے ہیں تو وہ اس میں ہمیں مزہ نہیں آتا، کوئی بھی چیز ہم ریگولر کھا رہے ہیں ہمیں مزہ نہیں آتا، اور وہاں کی جو نعمت ہے وہ ایسی ہے کہ کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو، لیکن پھر بھی اس میں مزہ آئے گا، تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور دنیا کی نعمت ختم ہونے والی، آخرت کی نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی، اور آج اگر ہماری موت آ جائے تو ساری چیزیں ختم ہے، چاہے ہم نے کتنی دولت جمع کر رکھی ہے، کیسے ہی ہمارے مکان دکان ہمارا رہن سہن ہمارے کپڑے، لیکن مٹی میں مل جانا ہے، تو یہ ساری چیزیں سمجھائی جا رہی ہے، تو ہمیں یہاں پر سمجھنا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ دیکھو دنیا میں بھی ہمیں کرنا، جب دنیا میں ہم آئے ہیں تو دنیا کے لیے بھی ہمیں کچھ کمانا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنا جو ہمارا اسلام ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو فرائض ہمیں بتائے ہیں، اور جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بتائی ہیں، تو ان پر بھی ہمیں بہت ہی ضروری چلنا ہے اور ساری چیزیں سمجھ کے رہنا ہے۔ اگر ہم دعا کریں تو یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے، اور ہمیں کامیابی دے تو دنیا اور آخرت میں دونوں میں دے۔ یہ نہ ہو کہ ہم دنیا ہی کمانے کے پیچھے لگ جائے، اور یہ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم دنیا چھوڑ کے صرف تم دین کے پیچھے لگ جاؤ، نہیں، دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں دیکھنی ہے، لیکن اپنی صورت اپنی عقل ایسی تو رکھو کم سے کم کہ جس سے تمہیں اپنے دین کی سمجھ ہو۔ آج مسلمانوں نے اتنا برا حال کر رکھا ہے، اتنا بے ڈھنگی، لیڈیسوں کے کپڑے دیکھ لو، عورتوں کے کپڑے دیکھ لو، جو جینٹس ہیں وہ لیڈیز بنے گھوم رہے ہیں، جو لیڈیز ہے وہ جینٹس بنے گھوم رہی ہیں، وہ اس کے کپڑے پہن رہے وہ اس کے کپڑے پہن رہے، اور مسلمانوں میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ سارا کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ جو کہ یہاں پہ صاف صاف بتایا گیا ہے کہ ہماری بے عملی کی وجہ سے ہے، کہ ہم اس چیز کا عمل ہی نہیں ہے، ہمیں یہ چیزیں سمجھائی نہیں گئی، گھر والوں نے یہ تربیت ہی نہیں دی۔ سارا قصور ماں باپ کا ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں، تو تعلیم یہ ہے کہ ہاں چلو ہم سمجھتے ہیں کہ، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے ہمارا دین اتنا اچھا دین ہے کہ اس میں ساری چیزیں صاف صاف بتائی گئی ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کمانی ہے، لیکن یہ نہیں کہ دنیا میں گھس جاؤ، ہم یہاں آئے امتحان کے لیے، اور ہمیں ایک دن لوٹ کر واپس جانا ہے، اور کچھ بھی ساتھ نہیں جانا، کفن میں جیب نہیں ہوتی، اور کوئی کسی کے قبر میں کچھ سامان نہیں رکھ کر آتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ساری چیزیں اتار لی جاتی ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے علم دین پڑھنا اور اس پر جو ہے سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں دین کی سمجھ عطا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔